اس لیے کہ اور جماعتوں میں اہل سنت کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، سب کے اندر نکسلی تو ہیں لیکن اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ولی صرف جماعت اہل سنت کے اندر ہے، اور الحمدللہ ہمیں ناز ہے اپنے غوث پر، اس لیے کہ اور جماعتوں کے اندر بوس ہے، لیکن ہماری جماعت میں سرکار غوث ہے، ہماری جماعت میں سرکار غوث اعظم ہے۔ ہمیں فخر ہے، ہم اپنے نصیب پر جتنا بھی ناز کرے کم ہے، اس لیے کہ ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے جس جماعت میں اولیاء کرام ہیں۔ اور میں بتاؤں اس جماعت میں ہمارے ہونے کی وجہ کیا ہے، ہم آخر کیسے شامل ہیں اس میں؟ یہ اولیاء کرام کی مقدس جماعت جس کے اندر ہے، اس میں ہم کیسے شامل ہو گئے؟ تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرنے کی وجہ سے شامل ہو گئے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرنے کی وجہ سے شامل ہو گئے۔ اور یہ میرا وجدان ہے، یہ میرا وجدان ہے کہ اگر سرکار اعلیٰ حضرت سرکار غوث کے زمانے میں ہوتے، سرکار اعلیٰ حضرت اگر سرکار غوث پاک کے زمانے میں ہوتے، یا سلطان الہند سرکار غریب نواز کے زمانے میں ہوتے، تو یقیناً ان دو بزرگوں نے اپنے ہاتھ سے سرکار اعلیٰ حضرت کے سر پہ دستار باندھا ہوتا۔ تو امام اہل سنت کے صدقے ہم اس جماعت میں شامل ہوئے۔ امام اہل سنت کی کرم اور ان کی مہربانیوں کی وجہ سے ہم جماعت اہل سنت میں شامل ہوئے ہیں۔ تو ولی کا سب سے پہلے مومن ہونا ضروری ہے، اور جب مومن ہوگا ہی نہیں تو اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ ہم اس جماعت میں ہیں جس جماعت کے اندر اولیاء کرام موجود ہیں، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ بیان کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک تو یہ فرماتے ہیں کہ میں جب تک نہ چاہوں تب تک کوئی میرا نام بھی نہیں لے سکتا۔ جب آپ خود فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں تب تک کوئی میرا نام بھی نہیں لے سکتا، اور الحمدللہ سر شام سے لے کر کے آپ یا غوث المدد کے نعرے لگا رہے ہو، عشاء بعد سے لے کر کے اب تک یا غوث کے نعرے بلند کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار چاہتے ہیں کہ ہم گنہگار ان کا ذکر کریں گے، اور ان کی مہربانی ہے، ان کا کرم ہے جو ہم غلاموں کی زبان سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں۔ اس لیے ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہے کہ اپنی زبان سے سرکار غوث کا ذکر کریں، سرکار غوث پاک کا نام لیں، لیکن یہ تو ان کا کرم ہے جو ہم غلاموں سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ ان بزرگوں کا احسان ہے، ان کا کرم ہے، ان کی مہربانی ہے، ورنہ ہم کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنی مجلس میں ہمیں بلایا ہے، اپنی محفل میں ہمیں بلایا ہے۔ جب ان کے چاہے بغیر کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا تو ان کے بلائے بغیر ان کے محفل میں کیسے آ سکتا ہے؟ ان کے بلائے بغیر ان کی محفل میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو آج ہم سب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم کی وجہ سے، ان کی مہربانیوں کی وجہ سے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں ان کا ذکر سننے کے لیے۔ اب چلیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت باسعادت اس مہینے میں نہیں ہے، کل کی جو تاریخ ہے 11 تاریخ، ویسے تاریخ تو لگ چکی ہے 11 ربیع الاوّل کی جو تاریخ ہے، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ آپ کے عرس مبارک کی تاریخ ہے، سرکار غوث اعظم کے عرس کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں بغداد معلیٰ میں سرکار غوث اعظم کا عرس منایا جاتا ہے، اور بغداد ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی غلام غوث اعظم رہتے ہیں، وہ سب اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے انداز میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مناتے ہیں۔
یہ عرس کی تاریخ ہے، ولادت کی تاریخ نہیں ہے۔ ولادت کی تاریخ میرے سرکار کی رمضان کی پہلی رات ہے، رمضان کی چاند رات ہے۔ رمضان کی چاند رات میں سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں۔ تو کس شان سے پیدا ہوئے کہ رمضان کی چاند رات میں آپ کی ولادت ہوئی، آسمان پہ ابر تھا، لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا، لیکن اس زمانے کے لوگ بڑے سچے لوگ تھے، بڑے ایمان والے لوگ تھے۔ انہوں نے چاند دیکھنے کی کوشش تو کی، چاند نظر آیا نہیں، مگر پھر بھی احتیاطاً روزہ رکھ لیا۔ احتیاطاً روزہ رکھ لیا اس لیے کہ اگر شعبان کا مہینہ ثابت ہوا تو ہمیں نفل روزے کا ثواب مل جائے گا، نفل روزے کا ثواب مل جائے گا، اور اگر رمضان ثابت ہو گیا تو ہمیں پہلے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ سوچ کر کے انہوں نے روزہ رکھ لیا تھا۔ آج ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہی کہاں۔ وہ تو امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ رمضان کا چاند دیکھے اور اعلان کرے۔ بولو صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ ایک امام صاحب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں شہادت کے لیے مؤذن صاحب ہوتے ہیں۔ چونکہ اکیلا امام صاحب گواہی نہیں دے سکتے نا، تو ایک آدمی کا اور ہونا ضروری ہے، تو ساتھ میں مؤذن صاحب شامل ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں بیچارے مل کر کے رمضان کا چاند دیکھ رہے ہیں، ان کے علاوہ تیسرا نظر نہیں آتا رمضان کا چاند دیکھنے میں۔ مگر جب عید کے چاند کی بات ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے امام صاحب کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مقتدی ہی دیکھ لیتے ہیں، ضرورت ہی نہیں پڑتی امام صاحب کو چاند دیکھنے کی۔ اور میاں جو ہے میں بتاؤں، یہ میرا تجربہ ہے کہ رمضان کی چاند کی فکر نہیں ہوتی ہے، اور عید کی چاند کی فکر سب سے زیادہ اس کو ہوتی ہے جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی تراویح نہیں پڑھی، 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں ادا کیا۔ سب سے زیادہ ٹینشن میں وہی رہتا ہے کہ بھائی چاند دکھا کہ نہیں دکھا۔ صبح سے موبائل میں ریچارج کروا لیتا ہے، فل ریچارج، تاکہ بات کرتے کرتے کال کٹ نہیں جائے، اور شام مغرب ہوتی نہیں اس سے پہلے فون دوڑا دیتا، ہر طرف اپنا نیٹ ورک پھیلا دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے کچھ چاند تو دکھے گا ہی، پتہ ہی چلے گا کہیں نہ کہیں چاند دکھا ہی ہوگا۔ اب وہ ضروری ہے، ضروری نہیں کہ اندور ہی نہیں دیکھیں، اگر نہیں دکھا تو رتلام سے لے آئیں گے، اجین سے لے آئیں گے، منسور سے لے آئیں گے، نیمچ سے لے آئیں گے، کہیں سے بھی لائیں گے، لیکن 30 نہیں ہونے دیں گے، 29 پہ ہی عید کروائیں گے۔ ہاں، مبارکباد سب سے پہلے دیتے ہیں، مبارکباد سب سے پہلے امام صاحب مبارک ہو۔ امام صاحب نے پلٹ کے پوچھ لیا کتنے روزے رکھے، تب کیا جواب ہوگا؟ تو عید کی چاند کی فکر سب کو ہوتی ہے، رمضان کے چاند کی فکر نہیں، جبکہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب ہے۔ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب ہے، جس میں ایک رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی چاند رات میں پیدا ہوئے۔ لوگوں نے کوششیں کی چاند دیکھنے کی، لیکن آسمان پہ بادل تھا، چاند نظر نہیں آیا، پھر بھی روزہ رکھ لیا اس ارادے سے کہ اگر شعبان کا مہینہ ثابت ہوا تو نفل روزے کا ثواب ملے گا، اور اگر رمضان کا مہینہ ثابت ہوا تو پہلے روزے کا ثواب ملے گا۔ یہ سوچ کر کے روزہ رکھ لیا، لیکن عورتوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ چلو ام الخیر کے پاس چلتے ہیں، وہ بڑی نیک عورت ہے، بڑی پارسا عورت ہے، بڑی دیندار عورت ہے، بڑی پاک دامن عورت ہے۔ یہ کون ہے؟ سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ ہے، سرکار غوث اعظم کی ماں ہے۔ ان کے پاس عورتیں گئیں اور کہا کہ بی بی آپ کو چاند کی خبر ہے؟ کہا خبر تو نہیں ہے، لیکن تم پوچھنا کیا چاہتی ہو؟ تو عورتوں نے کہا ہم پوچھنا یہ چاہتی ہے کہ بی بی یہ بتائیے کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے؟ تو سرکار غوث اعظم کی ماں ارشاد فرماتی ہے آج شعبان کی آخری تاریخ نہیں ہے بلکہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ اب عورتوں نے کہا کہ بیوی کیا آپ نے چاند دیکھا ہے یا آپ کے پاس کہیں سے چاند کی شہادت آئی ہے؟
تو سرکار غوث پاک کی ماں فرماتی میں نے چاند نہیں دیکھا ہے اور نہ میرے پاس کہیں سے چاند کی شہادت آئی ہے۔ تب عورتوں نے کہا کہ آپ نے نہ چاند کو خود سے دیکھا ہے نہ آپ کے پاس کہیں سے کوئی شہادت آئی ہے، پھر آپ کیسے یقین کے ساتھ فرما رہی ہیں کہ آج شعبان نہیں ہے بلکہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے؟ تو سرکار غوث اعظم کی ماں فرماتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری گود میں جو چاند ہے اس نے چاند کو دیکھ لیا ہے، اس نے چاند کو دیکھ لیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب میں نے سحری کیا ہے اس وقت اس نے دودھ پی لیا ہے، اس کے بعد ابھی تک دودھ نہیں پیا ہے اور افطار کا وقت ہونے والا ہے، ابھی تک دودھ اس نے نہیں پیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرا بیٹا رمضان کی پہلی تاریخ میں پیدا ہوا ہے اور رمضان کے روزے رکھ کے رمضان کا احترام کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ آج شعبان کی آخری تاریخ نہیں ہے بلکہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے غوث ہیں، اگر شرعاً دیکھا جائے تو ان پہ روزے فرض نہیں تھے، اس لیے کہ ابھی تو ولادت ہوئی ہے، ابھی تو پیدا ہی ہوئے ہیں، روزے فرض نہیں تھے، مگر پیدا ہوتے ہی رمضان کا احترام فرمایا، رمضان کے روزے رکھے۔ رمضان کے روزے رکھنا اور رمضان کا احترام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ غوث اعظم پیدا تو ہوئے ہیں، بچپنے کا زمانہ ہے، لیکن غوث اعظم عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ ارے کسی کو ولایت جوانی میں جا کے ملتی ہے، لیکن سرکار غوث پاک ماں پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے میرے پیر کی، ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے مرید ہیں۔ ہمارے لیے بادشاہت معنی نہیں رکھتا، ہمارے لیے سلطنت معنی نہیں رکھتا، ہمارے لیے حکومت معنی نہیں رکھتا، ہمارے لیے تخت و تاج معنی نہیں رکھتا، ہمارے لیے تو سرکار غوث اعظم کی غلامی معنی رکھتا ہے، ان کے در کی گدائی معنی رکھتا ہے۔ یہ ہمارے پیر ہیں، میں فخر ہے اپنے پیر پر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار غوث اعظم ہے، پیدا ہوتے ہی رمضان کا احترام فرما رہے ہیں۔ پیدا تو ان کے یہاں بھی ہوتے ہیں، میں نے جو ہے ایک موقع سے ان کو دیکھا تھا کہ یہ رمضان کے مہینے میں ایک جو ہے کھنڈر مکان میں جا کر کے جو ہے یہ وہاں بڑے بیڑی دھوک رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، بیڑی دھوک رہے تھے۔ میں نے کہا کھنڈر میں کس نے آگ لگا دی ہے، اس میں سے دھواں کیسے نکل رہا ہے؟ جب اندر گئے تو دیکھے کونے میں دو خبیث چھپے ہوئے ہیں اور رمضان کے مہینے میں بیڑی دھوک رہے ہیں۔ یہ باہر جو ہے اپنی عبادت کو بتاتے ہیں، لوگوں کے سامنے عبادت کا ایڈورٹائز کرتے ہیں، ہم عبادت گزار لوگ ہیں، ہم اللہ والے ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اندر سے کتنے کمینے ہوتے ہیں اسے آپ نہیں جانتے ہو۔ ہم نے ان کو اندر تک دیکھا ہے اور اندر سے دیکھا ہے، ان کی دل کی گہرائیوں میں جھانک کر کے دیکھا ہے کتنی گندگی ان کے دلوں میں موجود ہے۔ اور یہ عبادت، یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر نبی سے کاندھا ملانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی حیثیت ہے۔ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے رمضان کا احترام کر رہے ہیں اور ان سے رمضان کا احترام نہیں ہو پاتا، ارے جب یہ مقام غوثیت کو نہیں پہنچ سکتے تو مقام نبوت کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، پیدا ہوتی رمضان کا احترام، اور جب بولنے کے دن قریب آ گئے، جب چلنے کے دن قریب آ گئے، جب اپنے ننھے قدموں سے سرکار غوث اعظم چلنے لگے، ہمارے بچے آپ کے چلتے ہیں تو ہم ان کی بلائیں لیتے ہیں، ہم ان کی بلائیں لیتے ہیں، فخر سے غور سے دیکھتے ہیں، دیکھو میرا بچہ چل رہا ہے، دیکھو اپنے ننھے قدموں سے چل رہا ہے، اپنی ننھی زبان سے پاپا پاپا بول رہا ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی مسرت ہوتی، کتنا اچھا لگتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن جب میرے پیر سرکار غوث اعظم دستگیر ننھے قدموں سے چلتے تھے تو فرشتے بلائیں لیتے تھے، جنت کی حوریں بلائیں لیتی تھی، اور سرکار غوث اعظم کو حوریں غور سے دیکھتی تھی اور کہتی تھی اللہ کا محبوب چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ کا محبوب جا رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم کا بچپنا بڑا نرالا ہے۔ بچپنے کے عالم میں ننھے ننھے قدموں سے جب میرے آقا چلنے لگے، جب اپنی زبان حال سے بولنے لگے، تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو لیا اور لے کر کے مدرسے میں چلی گئی۔ سیدھا مدرسے کا رخ کیا اور مدرسے میں چلی گئی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عالم دین کے حوالے کر دیا اور کہا، اے اللہ کے نیک بندے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں آپ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں، آپ اس کو قرآن پڑھنا سکھا دیں، آپ میرے بچے کو علم حدیث سکھا دیں، آپ میرے بچے کو علم فقہ سکھا دیں، آپ میرے بچے کو اللہ اس کے رسول کے احکام سکھا دیں۔ یہ کہہ کر کے آپ کی والدہ نے استاذ کے حوالے کر دیا اور اپنے گھر کو تشریف لے گئی۔ اب ادھر سرکار غوث اعظم ہے اور ان کے استاذ ہے اور سارا درسگاہ طلبہ سے بھرا ہوا ہے۔ سرکار غوث اعظم استاذ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب استاذ نے بسم اللہ خوانی کا رسم شروع کیا اور کہا کہ کہو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سرکار غوث اعظم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد استاذ آگے پڑھانا چاہتے تو تھے، لیکن سرکار غوث اعظم نے کہا کہ استاذ محترم اگر اجازت ہو تو جو کچھ مجھے یاد ہے کیا میں سنا دوں، کیا پڑھ دوں؟ تو استاذ نے کہا بیٹا جو یاد ہے پڑھ دو، اب ہم کل سے نیا سبق دیں گے، جو کچھ یاد ہے پڑھ دو۔ اب استاذ نے یہ سوچ کر کے اجازت دے دی کہ چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا سا ہے، ننھی سی عمر ہے، کیا جانتا ہوگا؟ بہت سے بہت ایک دو کلمے جانتا ہوگا، بہت سے بہت ایک دو دعائیں جانتا ہوگا، بہت سے بہت ایک دو صورتیں جانتا ہوگا، اس سے زیادہ کیا جانتا ہوگا؟ یہ سوچ کر کے استاذ نے کہہ دیا بیٹا جو کچھ یاد ہے سنا دو۔ اب جب اجازت مل گئی، سرکار غوث اعظم نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور بغیر دیکھے پڑھتے جا رہے ہیں، دیکھ کر کے نہیں، بغیر دیکھے پڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اس کے بعد آپ نے سورہ بقر شروع کر دیا، سورہ بقر کی تلاوت مکمل ہو گئی، سورہ آل عمران پڑھنا شروع کر دیا، اس کی تلاوت مکمل ہو گئی، اس کے بعد سورہ نساء کی تلاوت شروع فرما دی، وہ سورت ختم ہو گئی، اس کے بعد سورہ مائدہ پڑھنا شروع کر دیا، اس کی تلاوت ختم ہو گئی، اس کے بعد سورہ انعام پڑھنا شروع کر دیا، اس کی تلاوت ختم ہو گئی، اس کے بعد سورہ آراف پڑھنا شروع کر دیا، اس کی تلاوت ختم ہو گئی، اس کے بعد سورہ انفال پڑھنا شروع کر دیا، اس کی تلاوت ختم ہو گئی، اس کے بعد سورہ توبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ اسی طریقے سے پڑھتے پڑھتے سرکار غوث اعظم پڑھتے جا رہے تھے اور استاد حیرت سے دیکھتے جا رہے تھے، حیرت سے دیکھتے جا رہے تھے کہ یہ چھوٹا سا بچہ، میں تو سمجھتا تھا چند صورتیں یاد کر کے آیا ہوگا، چند کلمے یاد کر کے آیا ہوگا، چند دعائیں یاد کر کے آیا ہوگا، اب یہ تو پڑھنا شروع کر دیا تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، یہ تو پڑھتا ہی جا رہا ہے۔ استاد کی حیرت بڑھتی جا رہی ہے، حیرت سے سرکار غوث اعظم کو دیکھتے جا رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے جب آپ نے 18 پارے کی مکمل تلاوت کر دی، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ استاد حیرت میں ہے، حیرت زدہ ہو کر کے استاد نے پوچھا تھا بیٹا عبد القادر یہ تو بتاؤ یہ سب تم نے کہاں پر یاد کیا ہے؟ آخر کس استاد کے پاس پڑھا ہے؟ کس مدرسے میں یہ تعلیم پائی ہے؟ کس اسکول میں تم نے یہ پڑھا ہے؟ کس کالج کے اندر، کس درسگاہ میں یہ تم نے 18 پارے یاد کیے ہیں؟ سرکار غوث اعظم فرماتے میرے استاد یہ میں نے کسی مدرسے میں یاد نہیں کیا ہے، میں نے کسی مکتبے میں یاد نہیں کیا ہے، میں نے کسی اسکول میں یاد نہیں کیا ہے، میں نے کسی کالج میں یاد نہیں کیا ہے، میں نے کسی درسگاہ میں یاد نہیں کیا ہے، میں نے کسی استاد کے پاس یاد نہیں کیا ہے، بلکہ بات یہ ہے میری ماں 18 پارے کی حافظہ ہے اور میری ماں کی یہ عادت ہے کہ فجر کی نماز ادا کر لیتی ہے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب تک کہ 18 پارے کی تلاوت نہیں کر لیتی ہے چولہے میں آگ نہیں جلاتی ہے، گھر کا کام نہیں کرتی ہے، کھانا نہیں بناتی ہے۔ میں ماں کے پیٹ میں تھا اور میری ماں کا یہ معمول تھا روزانہ 18 پارے کی تلاوت کیا کرتی تھی اور میں ماں کے پیٹ میں تلاوت قرآن سنتا تھا، میری ماں پڑھتی جاتی تھی اور میں یاد کرتا جاتا تھا اور اسی طریقے سے میں ماں کے پیٹ میں 18 پارے کا حافظ قرآن بن گیا۔ اللہ اکبر،
یہ سرکار غوث اعظم ہے. فرماتے استاد میں نے یہ سب مدرسوں میں یاد نہیں کیا بلکہ میری ماں 18 پارے کی حافظہ ہے. وہ روزانہ 18 پارے کی تلاوت کرتی ہیں اور میں ماں کے پیٹ میں تھا اس کو سنتا تھا اور سن کر کے یاد کرتا تھا اور یاد کرتے کرتے میں ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے کا حافظ قرآن بن گیا. میں نے 18 پارے یاد کر لیے. یہی تو قانون ہے, یہی تو دستور ہے, یہی تو اصول ہے, یہی تو طریقہ ہے کہ ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بیٹا علی مرتضی پیدا ہوتا ہے. ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا امام حسن پیدا ہوتا ہے. ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا امام حسین پیدا ہوتا ہے. ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے. ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا محبوب الہی پیدا ہوتا ہے. ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا بختیار پاکی پیدا ہوتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا صابر کلیری پیدا ہوتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا مخدوم اشرف سمرانی پیدا ہوتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا مجدد اعظم اعلی حضرت پیدا ہوتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا شیر سنت پیدا ہوتا ہے. ارے حقیقت یہ ہے کہ ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا ادریس ملت کی شکل میں شیر ہندوستان پیدا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, فیضان مظہر اعلی حضرت, فیضان شیر سنت, فیضان شیر ہندوستان, خانقاہ حشمتیہ, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سنیت کا کام کریں گے, سنیت کا کام کریں گے. کر ہر بلا کا خاتمہ, کر ہر بلا کا خاتمہ, کر ہر بلا کا خاتمہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, مصطفیٰ کے نور عین, مصطفیٰ کے نور عین, مصطفیٰ کے نور عین. فیضان خلفائے راشدین, فیضان غوث اعظم, فیضان غریب نواز, مسلک اعلی حضرت, مظہر اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شیر ہندوستان زندہ باد, زندہ باد. یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی. المدد, المدد, یا وحید, یا وحید. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جہاں پہ ایسے نعرے لگیں گے وہاں تو کفر کا نشان ہی باقی نہیں رہے گا. الحمدللہ ہمیں ناز ہے اپنی قسمت پر کہ ہمارا تعلق اللہ کے ولیوں سے ہے, اللہ کے محبوبوں سے ہے, اللہ کے مقرب بندوں سے ہیں. اور آپ میں سے مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتا دے کون کون ایسے لوگ ہیں جو حضور فاتح کشمیر کے دامن کرم سے منسلک ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان. اب ہاتھ نیچے کر لو. آپ نے کیا سمجھا نہیں سمجھا وہ مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن میں نے جتنی گہرائی سے دیکھا ہے اور سمجھا ہے, میں نے جتنی گہرائی سے دیکھا اور سمجھا ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ موجودہ دور میں قریب سے اگر کسی کو ولی دیکھنا ہو تو فاتح کشمیر کو دیکھنا.
ہم آپ اپنی زبان سے کہے تو کبھی پورا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی پورا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ جو اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اور میرا بارہا کا تجربہ ہے کہ جس بات کی آگاہی شیر ہندوستان نے کی ہے چند دنوں بعد واقعہ سامنے آ گیا ہے، چند دنوں بعد واقعہ بالکل سامنے، نگاہوں کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ ولایت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ولایت آپ نے شیر ہندوستان کو کبھی ہوا میں اڑتے دیکھا ہے کیا؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ کبھی آگ میں جاتے دیکھا شیر ہندوستان کو؟ نہیں دیکھا۔ کبھی پانی پہ چلتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ سرکار شیر ہندوستان کے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، اور لوگ اسی کو کرامت بولتے ہیں، لوگ اسی کو ولایت بولتے ہیں، اور آپ نے کبھی ایسا دیکھا نہیں۔ تو میں ان کے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ کے اس ولی کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں جو سرکار غوث پاک سے 200 سال پہلے کے ولی ہیں، سبحان اللہ، غوث پاک سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں، حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کی بارگاہ کرم میں ایک مرید رہتا تھا، 23 سالوں تک رہا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور اب اجازت چاہتا ہوں، اب میں آپ کی بارگاہ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں۔ تو سرکار جنید بغدادی نے فرمایا کیوں، وجہ کیا ہے، کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں جس چیز کو دیکھنے کے لیے آیا تھا آپ کے پاس آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو کہا کیا دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی کرامت دیکھنے آیا تھا، آپ کی کرامت دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ تو کہا میں اتنے سال آپ کے پاس رہا میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو سرکار نے فرمایا تو کس کرامت کی بات کرتا ہے، تو کس کرامت کا ذکر کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ولی کی شان یہ ہوتی کہ ولی ہوا میں اڑتا ہے، ولی کی شان یہ ہوتی کہ ولی پانی میں چلتا ہے، ولی کی شان یہ ہوتی کہ ولی آگ میں چلا جاتا ہے۔ تو سرکار جنید بغدادی نے فرمایا نادان، اور جس چیز کو تو ولی کی کرامت بتا رہا ہے یہ ساری چیزیں جادو سے بھی ممکن ہے، یہ ساری چیزیں جادو سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی جادو کی وجہ سے انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے، جادو کی وجہ سے پانی پہ چل سکتا ہے، جادو کی وجہ سے آگ میں چلا جا سکتا ہے۔ یہ سب کرامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو یہ بتا کہ اتنے سال تو میرے ساتھ رہا، کبھی نبی کے خلاف بولتے دیکھا؟ کہا حضور کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی سرکار کی تعظیم میں فرق پایا؟ کہا حضور کبھی نہیں پایا۔ کبھی نبی کے احترام سے پیچھے ہٹتے دیکھا؟ کہا حضور کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی نماز قضا کرتے مجھے دیکھا؟ کہا حضور کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی روزہ چھوڑتے ہوئے مجھے دیکھا؟ کہا حضور کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی چغلی کرتے ہوئے مجھے دیکھا؟ کہا حضور کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی چوری کرتے ہوئے مجھے دیکھا؟ کہا حضور کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی حرام کھاتے ہوئے مجھے دیکھا؟ کہا حضور کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی شراب پیتے ہوئے مجھے دیکھا؟ کہا حضور کبھی نہیں دیکھا۔ تب حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ارے نادان پھر تو کس کرامت کی بات کر رہا ہے؟ ارے جسے تو کرامت بتلا رہا ہے وہ کرامت ہے ہی نہیں، اور جو کرامت ہے اسے جانتا ہی نہیں۔ کان کھول کر کے سن لے، ہوا میں چلنا یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے، پانی پہ چلنا یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے، آگ میں کود جانا یہ سب ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ ارے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا یہ ولایت کی دلیل ہے، یہ ولایت کی دلیل ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے فرمان کو اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو ان کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرے وہی اللہ کا ولی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان شیر ہندوستان اس مرد قلندر کا نام ہے، شیر ہندوستان اس مرد قلندر کا نام ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا علم بردار ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پیروکار ہے۔ سرکار شیر ہندوستان بھلے سے آپ کو ہوا میں اڑتے نظر نہیں آئے،
لیکن مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرتے نظر آتے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہم سرکار شیر ہندوستان کو اللہ کا ولی تسلیم کرتے ہیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور بسم اللہ خانی کی بات اگر کی جائے اور حافظ بننے کی بات اگر کی جائے تو 3 سال جو ہے مدرسے کی چڑھائی تو ڈالتے ہیں، مگر پھر بھی حافظ نہیں بن پاتے، اور بن بھی جاتے ہیں تو آدھے ادھورے کچے جو ہے کسی کام کے نہیں رہتے۔